آج وار روم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے، اور عامر ضیاء صاحب بڑی اچھی بات کی. دنیش کمار جو ہے اس وقت ملی یکجہتی یگانگت کی بات کر رہے تھے، اور تمام اقلیتیں وہ صرف اور صرف پاکستانی ہیں. یہ بالکل درست بات ہے جو انہوں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. دیکھیں پاکستان میں بھی ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو ہماری ایک تو اقلیت کا لفظ مجھے پسند نہیں ہے، پاکستانی سب برابر کے ہیں نا، لیکن وہ جو ہمارے دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن وہ اسٹیٹ پالیسی یا گورنمنٹ پالیسی نہیں ہوتی ہے جس کا بھی انہوں نے تذکرہ بھی کیا. وہ ہمارے درمیان چند جو ہیں مطلب انتہا پسند اور چند ایسے لوگ ہیں کہ جو عدم برداشت کے قائل ہیں، وہ کوئی حماقت کرتے ہیں جس کو جو ہمارا ایک سماج ہے وہ اس کو انڈوز نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اسپوائلرز جو ہیں اسی کے اوپر کھیلتے ہیں، وہ اس کے اوپر کھیلتے ہیں. اور جب بھی میں کہتا ہوں کہ تمام جو ہے مطلب مسلمانوں پہ یہ فرض ہے کہ ہمارے جو اقلیتیں وہ خود کو جو ہے ہم سے زیادہ محفوظ سمجھیں. ہونا یہ چاہیے تاکہ یہ اسی میں، کیونکہ پاکستان کا جو ویژن ہے، پاکستان کو انلائٹنڈ لوگوں نے بنایا. قائد اعظم جیسا روشن خیال شخص جو ہے وہ کہتے ہیں 19ویں اور 20ویں صدی میں نہیں تھا. انہوں نے دونوں اس میں پولیٹکس کی ہے نا، تو نہیں تھے. تو ہمیں اسی کی مطلب زندہ مثال بننا ہے. اور جو ہمارا جھنڈا جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ سفید رنگ جو ہے وہ دیگر مذاہب کی وہ نمائندگی کرتا ہے، تو سب برابر کے لوگ ہیں اور اس میں کوئی کسی طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے بھی کچھ کان میں کچھ کہا گیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر جو ہیں دفاع، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. خواجہ صاحب آواز آپ کو آ رہی ہوگی؟ جی جناب. تو مجھے مطلب عمران صاحب آپ کی اجازت سے میں کچھ سوال کر لوں اگر ہے نا. تو خواجہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بھارت کی طرف سے جو ہے مسلسل جارحیت ہو رہی ہے اور پاکستان نے جو ہے جواب دینے کا حق جو ہے محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے یہ جو اشارہ ہے، یہ اشارہ یہ کہ جی ڈی ایسکیلیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن کا اس وقت کوئی چانس نہیں ہے. کل رات بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے بڑا بھاری نقصان جو ہے ہماری آرٹلری نے جو ہے ہندوستان کو پہنچایا ہے. ان کی بہت سی پوسٹ ڈسٹروائے ہوئی ہیں، ان کے بٹالین جو ہے وہ ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہوئے ہیں. تو خاصی ہیوی انگیجمنٹ کل ساری رات جو ہے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر رہی. یہ مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پورا جو ہے جنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کے کیا اسٹریٹجک گولز ہو سکتے ہیں آپ کے نزدیک؟ جی دیکھیں ان کو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی انٹرنل دس از جسٹ مائی ایویلویشن اور کہہ لیں کہ میرا کوئی اندازہ ہے. تو ان کی انٹرنل جو ہے وہ کمپلشنز ہیں، پولیٹیکلی کمپلشنز ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے صغیر میں جو ہے وہ جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. ایک لارج اسکیل جو ہے جنگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں انگیج ہو جائے تاکہ وہ 4 ووٹ جو ہیں وہاں پہ وہ الیکشن جو ہے ان کی بنی ہوئی ہے، اور پرہیپس پاپولیرٹی کے اوپر ان کو اتنا اپنا زون نہیں رہا. تو اس چیز کو ادروائز کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ایک ڈرامہ سٹیج کر کے جو ہے آپ ساری دنیا کو جو ہے وہ ایج پہ لا کے کھڑا کر دیں کہ 2 نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اس وقت ایکٹیولی حملہ کر رہے ہیں، اور ایک حملہ کر رہا ہے، دوسرا ڈیفینڈ کر رہا ہے یا رسپونڈ کر رہا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی رسکی ہے. اگر اس کے یہ جنگ جو ہے ایکسپینڈ ہوتی ہے، اس کے چانسز بالکل نظر آتے ہیں. تو اگر یہ کنٹین نہ رہی، ڈی ایسکلیٹ نہ ہوئی، میں نے کل بھی سارا دن کہا ہے کہ ایسکلیشن کے چانسز جو ہیں بہت ہائی ہو گئے ہوئے ہیں، آلموسٹ ارریورسیبل، کہ اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت نے پاکستان پہ الزامات تو انگنت لگائے ہوئے ہیں، لیکن جو تازہ ترین بڑے دلچسپ جو الزام ہے کہ پاکستان نے جو ہے جموں کے اوپر حملہ کر دیا، مقبوضہ جموں پہ حملہ کر دیا، مغربی پنجاب پہ حملہ کر دیا. اب اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، جھوٹ بول کے کیا مقاصد ہوں گے ان کے اس میں؟ نہیں وہ تو اب انٹرنیشنل جو ہے وہ پبلک کے لیے جو ہے یا انٹرنیشنل اوپینین کے لیے کر رہے ہیں. ادروائز جو ہے ہمارا ابھی تک جو ہے سارا کچھ جو ہے جو شدت ضرور آئی ہے اوفینسو میں بھی اور ہماری ڈیفینس میں بھی، ہم بالکل ان کو فلی جو ہے اسی وقت سپورٹ سیٹ کر رہے ہیں. اور ہماری جو رسپانس ہے
वो बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोर के साथ जो है हम उनको सारी कंट्रोल लाइन पे, जिस तरह मैं पहले अर्ज की है, और वर्किंग बाउंड्री, एक दो जगह उन्होंने इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी कार्रवाई की है, जिसको जो है उसी वक्त जो है सपोर्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने भी कहा कि जो एस्केलेशन है वो कहते हैं ना इरिवर्सिबल हो गई है, और ज़ाहिर है कि दो एटमी ताकतें जब कि आई बॉल टू आई बॉल हों तो पूरी दुनिया में उसकी तशवीश है। इसी पस मंज़र में जो है अमेरिकन जो वो हैं सेक्रेटरी स्टेट, उनका जो है कॉल आई, फ़ोन कॉल आई वज़ीर आज़म साहब को, क्या पैगाम दिया? उसके बाद जयशंकर से भी उन्होंने बात की। जी, अमेरिका बेसिकली डी एस्केलेशन का कह रहा है और एक चाह रहा है कि ये रोल बैक हो, जो इस वक्त जो कुछ अलाउ हो गया है इसका कन्फ्रंटेशन का। अमेरिका तो यही कह रहा है, हमें भी कह रहा है और उनको भी कह रहा है, लेकिन ये सिलसिला जिस तरह का इस वक्त है, इसका जो है हमें बिल्कुल इसको सेटल होना जो है ना, जी अब लाजम हो गया। मुझे ये बताइएगा कि जो तासुर है वो तासुर ये कि जनाब भारत से ज्यादा पाकिस्तान पर दबाव के डी एस्केलेट करे पाकिस्तान, गलत या सही, क्या कहेंगे? देखें, एक कार्रवाई हो चुकी हुई है, एक चीज जो है इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड रोलिंग, और उसमें कोई जो कन्फ्रंटेशन है उसमें कोई उसका लेवल जो है पिछले 4 दिन के अंदर नीचे नहीं आया, और अभी तक जो है हमारी डिमांड, हमने कल भी अमेरिकन को कहा है और दूसरे दोस्तों को भी कहा है कि आप जो है इस ये एक इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जिसको बेसिस बना के ये सारा कुछ जो है फैलाव है उसको जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवाने, कहीं से जो है वो ले आए, इंस्पेक्टर्स ले आए जो सारी सिचुएशन को एवेल्युएट करें कि इसने जो है एक किस्म का सारी दुनिया को, इसको जिस तरह मैंने पहले कहा है कि एज पे ले आए हैं, ये पता लगना चाहिए, और दे शुड बी रिमांडेड कि ये आप क्या कर रहे हैं। अरे ये बताइए, ये अमेरिका का तो हमारे सामने आ गया है, दीगर दोस्त ममालिक का क्या रवैया है, उनको आप किस नज़र से देख रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी सफारतकारी जो है वो ये कशीदगी है, दोनों जो कहते हैं ना कि ममालिक जो हैं बिल्कुल आमने सामने हो गए, इससे निकाल सकेंगे वो? देखें, इस वक्त डिप्लोमेसी तो जारी है, मल्टीपल जो है इस वक्त कुव्वतें जो है इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, वहाँ पे दिल्ली में भी लोग जा रहे हैं, हमारे साथ भी राब्ता है, यहाँ भी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो है इस वक्त सूरत हाल जो है वो टेंशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, कम नहीं हो रही। लेकिन कल उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की है, अब वो ड्रोन स्ट्राइक एक दो जगह जो है वो जो है की थोड़ी सी जो है जो सामने आया है, हमारे जो उनकी मल्टीपल तादाद है इस वक्त ड्रोन्स की जो उनके डिस्ट्रॉय हुए हैं, और वो एक टेक्निकल है कि वो रेडिएशन के ऊपर जो है वो टारगेट करता है, जो ड्रोन है इजरायली ड्रोन है, तो इसलिए उसको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जहां से भी रिस्पॉन्स चाहता वहीं पे जो है उन्होंने अपना पेलोड जो है वो फायर कर देना। तो ये सारी सिचुएशन जो है आज मेरा ख्याल सोशल मीडिया के ऊपर एक्सप्लेन भी हो गई है। तो इस सारी सूरत हाल में जो है आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि इसमें डी एस्केलेशन आएगी? तो एस्केलेशन आएगी, बिल्कुल एस्केलेशन आएगी। अच्छा, एक और बड़ा मेरे ख्याल में एक आम तासुर ये है कि अगर पाकिस्तान जो है ये भारत की जारियत का जवाब नहीं देता तो एक नया नॉर्मल बन जाएगा, जब उसका दिल चाहेगा पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेगा, तो इसलिए अब कंपल्शन है पाकिस्तान पे कि जनाब वो जवाब दे, और ज़रूर जवाब दे। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैंने ये कल टेलीविजन पे कहा भी है, मुख्तलिफ चैनल्स को कहा है जी कि इसको जवाब जो है फिटिंग जवाब जो है एक जो पता लगे कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो जो दे भी रहे हैं हम, लेकिन ये स्कोर जो है सेटल होना चाहिए, अदरवाइज ये अगली दफा फिर ये मजाक बन जाएगा। ये बताइएगा कि अगर मैं कहूँ आपसे कि पेशगोई करें कि मामलात किस तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, कुछ कहना पसंद करेंगे?
میں پیشگوئی نہیں کر سکتا کیونکہ my word is taken as the policy or as something very very authentic. میں اسپیکولیٹ کروں گا اس کے اوپر. جی بالکل. اچھا یہ بالکل سمجھ میں آ گیا کہ پیشگوئی کرنا آپ جیسی مطلب شخصیت کے لیے جس عہدے پر اہم عہدے پر مناسب نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیلنج کچھ آپ نے اس کا تذکرہ کیا بھی کہ فیک نیوز جو بھارت کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے, جتنا ایجنڈا کیا جا رہا ہے اور ہر سطح پہ کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا لے لیں, میڈیا دیکھ لیں, ان کا جو مین اسٹریم میڈیا یا پھر حتیٰ کہ جو ان کے حکومتی ادارے ہیں, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں انہوں نے سارے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بلاک کر دیا ہے, سوشل میڈیا بلاک کر دیا ہے, کئی چینلز بلاک کر دیے ہیں, اور انہوں نے اپنے تمام لوگوں کے اوپر جو سیاسی لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ نے کسی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو نہیں دینا. تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ جھوٹ بار بار ان کا ایکسپوز ہو رہا ہے. اس کے لیے یہ اس طرح کرتے ہیں, ہمیں اگر فائر آیا ہے جموں سے آیا ہے یا باقی جو آکوپائڈ کشمیر سے آیا ہے تو ہم اس فائر کو رسپونڈ کریں گے. بالکل 100% رسپونڈ کیے اور ہم نے کیا ہے فائر رسپونڈ. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور بڑے اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. یقیناً جب سے بھارت کی جارحیت کا معاملہ شروع ہوا ہے تو پورا پاکستان ایک دم متحد ہوا ہے, ایک مٹھی کی طرح. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے باوجود جو پاکستان میں انڈر کرنٹس ہیں, سیاسی تضادات ہیں, ان کو حل ہونا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو جو ہے اس کے ساتھ معاملات کو درست ہونا بہت ضروری ہے. کیا کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں اور کیا اس کے لیے جو ہے حکمت عملی ہے؟ جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی اس وقت جو ہے جو ٹیمپریچر جو ہیں وہ چیزیں ہولڈ بھی ہیں, کچھ چیزیں رول بیک تو نہیں obviously ہوئی, لیکن ایک ہولڈ پہ ضرور ہے. اس وقت اس ٹینشن کے درمیان جو ہے کوئی پولیٹیکل جو ہے ہمارا انٹرنل جو ہے وہ فائر ایکسچینج نہیں ہو رہا. اچھا مجھے پتہ وہ وقت قیمتی ہے آپ کا, بلکہ میں ایک دو سوال اور ہیں بڑے اہم. ایک تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے نون لیگ کے جتنی قیادت ہے, جو وزیر ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, بڑا فعال طریقے سے کہتے ہیں بھارت کو ایکسپوز کرنے میں پیش ہیں. بہت ہی اہم رہنما یعنی کہ مسلم لیگ کے قائد نواز شریف صاحب, ان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے اور وہ اس معاملے پہ ان کی طرف سے نہ کوئی بیان آیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کنسلٹیشن جو ہے وہ اس میں شامل ہیں, وہ شامل ہیں کا ہماری جو میٹنگیں ہوتی ہیں ان میں کل بھی اس میں شامل تھے, وہ پوری طرح لیکن مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ بھائی کوئی مذمتی بیان تو اگر آ جاتا ہے, 3 بار وہ کہتے ہیں نا کہ منتخب ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کی بات کی اہمیت ہے, وزن ہے, اگر وہ مودی کی سیاست کی مذمت کرتے تو کیا عرض تھا؟ جی جو بھی ہم سٹینڈ لے رہے ہیں یا جو بھی ہم رسپونڈ کر رہے ہیں اس میں بالکل وہ شامل. اچھا بالکل میرا آخری وہ کہ آپ کوئی اتنے ہمارے چینل کے توسط سے کوئی آپ قوم کو پیغام دینا چاہیں گے اس نازک موڑ کے اوپر, اتنا بڑا دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ جی دیکھیں جی پیغام یہی ہے کہ آپ کی افواج جو ہیں وہ بالکل they are paying back Indians the same coins, اور بھرپور ہم جواب دے رہے ہیں. اور پچھلے 4-5 دن اس بات کی شہادت ہے کہ ہماری ایئر فورس نے, ہماری گراؤنڈ فورسز نے, اور آج مجھے اس نے بتایا ہے کہ وہاں بھی ہماری کراچی پورٹ میں بھی کوئی واقعہ ہوا ہے. ہر جگہ جو ہے ہم انڈیا جو ہے وہ از آن دا بیک فٹ, اور ہم بڑا اگریسولی جو ہے ان کو انکرجنس کا یا ان کی فائرنگ کا یا ان کی ایئر فورس کا جواب دے رہے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس وقت صورتحال جو ہے رول بیک نظر نہیں آتی. اس کی ایسکلیشن کے چانسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو جناب عمران سلطان صاحب, پیغام یہ ہے کہ جناب ایسکلیشن کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, رول بیک نہیں ہونا ہے, اور قوم جو ہے مطلب ہے بالکل سیدھا پلائی ہوئی دیوار ہے. اوور ٹو یو. جی میں اسی تھاٹ کو لے کے چلتا ہوں. اور دنیش کمار صاحب, اس وقت خواجہ آصف صاحب کو بھی آپ نے سنا, مجھے بتائیے کہ سینٹ کے اندر اور آپ کا جو حلقہ احباب ہے اور آپ کے سیاسی اکابرین جو ہے بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اس وقت, کیا کمٹمنٹ ہے ان کی؟
دیکھیں جی، میرا حلقہ ہے بابو یہاں پر اگر سینٹ اور ہمارے دوست جو ایم این ایز ہیں، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ تمام پارٹیاں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہمارے اراکین اسمبلی ہیں، اراکین پارلیمنٹ ہے، میری جب ان سے بات ہوئی ہے تو وہ یقین جانیں اتنے متحد ہیں اس حوالے سے، پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کی بھی پاکستان سے وابستگی اور ان کی بھی پاکستان سے پیار اتنا ہے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سید عاصم منیر صاحب پاکستان سے مخلص ہے، اتنے ہی پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں تھوڑی بہت تلخی ہوتی ہے، وہ انہوں نے پس پش ڈال دی۔ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، نازک موڑ کا تقاضا ہے کہ اس وقت ہم اپنے باہمی اختلافات جو ہمارے ہیں، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہوں اور مذہبی حوالے سے ہوں، مسلک کے حوالے سے ہوں، لیکن وہ اختلافات جو ہیں اول تو ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس وقت اس اہم موڑ کے اوپر ہم سب کو ایک پاکستانی ہی ہونا چاہیے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ کراچی تا خیبر اس وقت ایک یونٹی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور سینیٹر دنیش کمار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وقت ہوا ہے ایک نیوز بریک کا، اور اس کے بعد بھی ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔